رونق بسم باوقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی، مقرر خصوصی، خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی ساجد علی مصباحی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی رونق اسٹیج ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا، اس کے بعد ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں وہ آپ کے روبرو ہوں گے اور ان کی نورانی بیانات سے ہم سب اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ معمول کے مطابق کچھ سننے اور سنانے سے قبل خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے متعلق کچھ بیان کرنے سے قبل حصول برکت کے لیے منقبت کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حضر خدمت ہے، توجہ چاہوں گا۔ غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد۔ آپ سب بھی ہاتھوں کو اٹھائیے اور میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے اور یہ نعرہ بلند کیجیے، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد۔ مولا علی کے راج دلارے، مولا علی کے راج دلارے، زہرا کی اولاد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد۔ ولیوں کے ولی ہیں غوث پاک، آپ کو بولنا ہے غوث پاک، کیا بولنا ہے؟ ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، اولاد علی ہیں، اولاد علی ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، موجود یہی ہیں، موجود یہی ہیں۔ غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، بولیے غوث
غوث اعظم زندہ باد، ڈوبی کشتی کو تیرایا اور مردوں کو جلایا، ڈوبی کشتی کو تیرایا اور مردوں کو جلایا، ایک ہی پل میں 70 کو ہے آپ نے جلوہ دکھایا، ایک ہی پل میں 70 کو ہے آپ نے جلوہ دکھایا، ایسی کرامت ایسی کرامت آپ نے کی ہے، ایسی کرامت آپ نے کی ہے، لوگ کریں گے یاد غوث اعظم زندہ، غوث اعظم زندہ باد، بولیے نا غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، حاجی علی ہو حاجی ملنگ ہو صابر وارث خواجہ، بول دیجئے نا، حاجی علی ہو حاجی ملنگ ہو صابر وارث خواجہ، بابا فرید الدین ہو قطب الدین ہو میرا داتا، ارے بولیے نا بھیا، حاجی علی ہو حاجی ملنگ ہو صابر وارث خواجہ، بابا فرید الدین ہو قطب الدین ہو میرا داتا، قطب الدین ہو میرا داتا، سارے ولی کرتے ہیں قسم سے، سارے ولی کرتے ہیں قسم سے آپ سے ہی فریاد، غوث اعظم حاجی علی ہو حاجی ملنگ ہو صابر وارث خواجہ، بابا فرید الدین قطب الدین ہو میرا داتا، قطب الدین ہو میرا داتا، سارے ولی کرتے ہیں قسم سے، سارے ولی کرتے ہیں قسم سے آپ سے ہی فریاد، غوث اعظم زندہ باد، غوث، ہاتھ کو بلند کیجئے نا، ہاتھ کو بلند کیجئے، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ، ولیوں کے ولی ہیں غوث پاک، بولیے ولیوں کے ولی ہیں، موجود یہی ہے، اولاد علی ہے، سخیوں کے سخی ہیں، موجود یہی ہیں، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، پڑھیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں یہ افضل بھائی، آپ ابھی یہ کام تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، معلوم ہے کس کی محفل سجی ہے، جن کی یاد میں سجانے کے لیے آپ یہ انتظام کر رہے ہیں ان کی محفل سجی ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ جب غوث پاک کا ذکر ہوتا تھا
تو چڑیوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ محفل کے اوپر سے اڑے، اور آپ غوث پاک کا چاہنے والا بتا کر کے یہ سب کام خلط ملط کر رہے ہیں، یہ خلل پیدا کر رہے ہیں۔ بند کریں ابھی یہ سب کام، یہ تو ان کا کام ہے جو غوث پاک ولیوں کا مخالف ہے، وہ محفل میں خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو غوث اعظم کا کھاتے ہیں اور غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں وہ ایسا کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے ابھی یہ سب بند کرے۔ غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے اور سماعت کرے۔ جب غوث اعظم کا ذکر ہوتا تھا تو پرندوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ محفل کے اوپر سے اڑ کر چلا جائے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم واز فرما رہے، ایک چڑیا آئی اور اڑنے لگی، جس سے لوگوں کا ذہن اس طرف چلا گیا۔ غوث اعظم نے نظر اٹھایا، فوراً چڑیا مر کے نیچے گر گئی۔ چڑیا زمین پہ گری اور ختم ہو گئی، اور آپ غوث پاک کا دیوانہ کہتے ہیں، اور اس طرح کا کام یہ محفل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غوث اعظم کے چاہنے والوں کا کام نہیں ہے۔ غوث اعظم کا چاہنے والوں اور ان کے غلاموں کا کام یہ ہے کہ جب میرے آقاؤں کا ذکر ہو، میرے محبوبوں کا ذکر ہو، تو ہمیں ادب و احترام کے ساتھ با ادب، با مہذب، با وضو بیٹھنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ ارے غوث پاک کا نام کوئی باوضو لیتا تھا تو اس کا سر قلم ہو جاتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی باوضو لیتا ہے تو اس کے سر کے بال گر جاتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے اتنے سارے جو ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں اور راستوں میں ٹہل رہے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ کرسیاں خالی ہے، کرسیاں ادھر پڑی ہے، آپ آئے، جو آپ یہاں آئے اور بیٹھے کرسیاں لگا کر، سمجھ گئے نا؟ کیونکہ یہ غوث پاک کی محفل ہے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب باوضو بیٹھیں۔ ابھی میں نے کہا تو اس میں باوضو نکل گیا، بے وضو، جو بغیر وضو کے غوث پاک کا نام نہیں لیا جاتا، نہیں لینا چاہیے۔ اور یہاں ہم اس طرح کے کام کریں گے مجلس میں تو یہ زیبا نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم سب یہاں پہ سرکار غوث اعظم کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ بولیے نا، سرکار غوث اعظم کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ والوں کی یاد ہمیشہ سے منایا گیا ہے اور مناتا جا رہا ہے اور منایا جائے گا، ہے نا؟ یاد رکھیے، یادیں اس کی منائی جاتی ہے جو زندہ ہو، ذکر اس کا ہوتا ہے جو، بولیے نا، جو زندہ ہو، جو مرتا اس کا ذکر، جو مرتا اس کی یادیں نہیں منائی جاتی۔ ہمیشہ سے یاد جو زندہ ہو اس کی منائی جاتی ہے، اس کی یادیں۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے لیڈران آئے ہیں، بہت ساری پرسنالٹیز کے لوگ آئے ہیں، بہت سارے سیاست والے آئے، حکمراں آئے ہیں، بڑے بڑے حکمراں آئے ہیں، جن میں ایک لیڈر فرعون بھی گزرا ہے، فرعون بھی گزرا، بڑا لیڈر۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے جشن فرعون منایا ہے؟ بولیے۔ ایک نمرود بھی گزرا ہے، آپ نے کبھی سنا کسی نے محفل نمرود منایا ہو؟ بولیے، نہیں نا۔ ایک لیڈر اور حکمراں یزید بھی گزرا ہے، آپ نے سنا کہ کبھی کسی نے جشن یزید منایا ہو؟ بولیے بولیے، سنا کبھی؟ اگر کوئی منائے، جشن یزید منائے اور سجائے تو لوگ اسے محرم کا ڈھول بنا دیں گے مار مار کر، ہے یا نہیں؟ تو پتہ کیا چلا؟ یادیں اس کی منائی جاتی ہے جو زندہ ہو، ہمیشہ سے یاد اس کی منائی جاتی رہی جو زندہ ہوتا ہے، جو مرتا ہے اس کی یادیں نہیں منائی جاتی۔ دیکھیے فرعون ہے،
فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، فرعون کی یادیں نہیں منائی جاتی ہے، موسیٰ کی یادیں آج بھی منائی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود ہے، نمرود کی یادیں کوئی نہیں مناتا، حضرت ابراہیم کی یاد آج بھی لوگ مناتے ہیں، آج بھی مناتے ہیں۔ مکے میں بڑے بڑے کافر و مشرک اور مشرکوں کے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے مکار، غدار، انسانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ایسے لوگ ہیں، ان کی یادیں کوئی نہیں مناتا، مصطفیٰ کی یادیں گھر گھر منائی جا رہی ہے۔ کربلا میں دو خاندان، ایک خاندان کٹ گیا، ایک خاندان بچ گیا، جو بچے ہوئے ہیں ان کی یاد کوئی نہیں مناتا، کٹے ہوئے دل میں بسے ہوئے ہیں۔ دو خاندان، ایک کٹ گیا ایک بچ گیا، بچے ہوئے کو کوئی یاد نہیں کرتا، کٹے ہوئے دل میں بسے ہیں، دل میں بسے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ یہیں سے موت و حیات کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ یاد اس کی منائی جاتی ہے جو زندہ ہو۔ ہم غوث اعظم کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ زندہ ہے، غریب نواز کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے، بابا فرید کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے، محبوب الہی کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے، ثابت کلیری کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اور مخدوم سمنا کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے، شیخ اعظم کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے، سرکار کلا کی یاد منا رہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مفتی اعظم کی یاد منا رہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے، حضور تاج الشریعہ کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ ہم زندوں کی یاد مناتے ہیں اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ سنیے، حضور تاج الشریعہ زندہ، حضور مفتی اعظم ہند زندہ، سرکار اعلیٰ حضرت زندہ، سرکار مخدوم سمنا زندہ، مخدوم بہاری زندہ، مخدوم کچوچا زندہ، مخدوم ماہمی زندہ، محبوب الہی زندہ، بابا فرید گنج شکر زندہ، بابا قطب الدین بختیار کاکی زندہ، غریب نواز زندہ، غوث اعظم زندہ ہے۔ جبھی تو جب ان کے غلام، ان کے سارے غلام زندہ ہیں، جب ان زندوں پہ نظر پڑی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تو سمجھ گئے جب یہ غلام زندہ تو وہ مدینے والے آقا کیوں نہ زندہ۔ غریب نواز زندہ، مخدوم سمنا زندہ، غوث اعظم زندہ۔ جب یہ سب زندہ ہے جبھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم زندوں کی یاد منا رہے ہیں، جشن غوث اعظم منا رہے ہیں، کیوں؟ بولیے نا، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ اور آپ جاننا چاہتے ہو غوث اعظم زندہ ہے؟ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ایمان ہے وہ زندہ ہے۔ آؤ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت تیغ علی سرکار، ابھی 1 تاریخ کو ان کا عرس ہوا ہے، 1 ربیع الثانی کو، غوث اعظم کے غلام ہے تیغ علی قادری، بہار کی بہار تیغ علی سرکار۔ حضرت تیغ علی سرکار کے وصال کے 13 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ تیغ علی سرکار کے وصال کے 13 سال ہو چکے ہیں۔ 13 سال کے بعد جو اس وقت کے صاحب سجادہ تھے قطب الارشاد حضرت صوفی ابراہیم علیہ رحمت و رضوان، آپ اور آپ کے مدرسے کے تمام طلبہ
برسات کا موسم ہے، چاروں طرف بہار میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ حضرت قطب الارشاد اپنے مدرسے کے اسٹاف اور اساتذہ اور طلباء کو لے کر بعد فجر حضرت تیغ علی سرکار کے روضے پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جب حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پانی جو آیا تھا، جو سیلاب کا ریلا آیا تھا، پانی کا جھونکا، وہ مزار شریف کی پوری مٹی کو بہا کر لے گیا۔ پانی پوری مٹی کو بہا کر لے گیا، اور 13 سال کے بعد سرکار تیغ علی سرکار اپنے قبر میں یوں ہی آرام فرما رہے ہیں جیسا کہ لگ رہا ابھی کسی نے لٹا کر گیا ہو۔ نہ کفن میلا ہے، نہ جسم میلا ہے، نہ جسم کو کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ زمین میلی نہیں ہوتی زمن، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ غوث اعظم کے غلام ہے، حسنین کریمین کے غلام ہے، سرکار تیغ علی سرکار۔ 13 سال گزر چکے ہیں، ان کے جو خادم تھے انہوں نے قطب الارشاد صوفی ابراہیم کے بارگاہ میں عرض کیا کہ صاحب سجادہ ان کے رشتے میں چچا تھے، بولنے لگے چچا جان وہ دیکھیے جب شیخ المشائخ کا وصال ہوا تھا، جنازہ تیار کیا جا رہا تھا، آپ نے مجھے تسبیح دی اور کہا جاؤ شیخ المشائخ کے ہاتھوں میں انگلیوں میں اسے تھما دو، جس طریقے سے لوگ تسبیح پڑھتے ہیں ویسے انگلیوں میں اسے تھما دو۔ تو چچا جان میں نے تسبیح کا جو امام صاحب سمجھتے ہیں نا، تسبیح کا جو بڑا والا ہوتا ہے، لمبا والا بیچ میں، اور دونوں طرف دو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، بیچ میں جو ہوتا ہے اسے امام صاحب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امام صاحب کے بعد دوسرا دانہ ان کی انگلی میں تھمایا تھا، ان کی انگلی میں تھمایا تھا۔ آج دیکھیے شیخ المشائخ کی انگلی تسبیح کے 7ویں دانے پر ہے، شیخ المشائخ کی انگلی تسبیح کے 7ویں دانے پر ہے۔ گویا پتا چلا کہ شیخ المشائخ تیغ علی سرکار اس ذات کا نام ہے کہ جب زمین پر تھے تو بھی اللہ اللہ کر رہے تھے، جب زمین میں چلے گئے تو بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ سرکار تیغ علی سرکار ہے۔ جب یہ زندہ ہے اپنی قبر میں اور اپنی قبر میں تسبیح پڑھ رہے ہیں تو بتائیے ان کے آقاؤں کے آقاؤں کے آقاؤں کے آقاؤں کے آقاؤں کے آقا، ہم سبوں کے آقا غوث اعظم کیوں نہ زندہ ہو؟ یہ کیوں نہ غوث اعظم کیوں نہ زندہ ہو؟ تو میرے بھائیوں، ہم سب آج غوث اعظم کی یاد منا رہے ہیں اس لیے کہ وہ، بولیے نا، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، ہمارا نبی بھی زندہ، ہمارے نبی کے غلام بھی زندہ، ہم زندہ ہے اور زندہ دلی کے ساتھ زندوں کی باتیں کرتے ہیں۔ بس چند منٹ مجھے اور 2-4 منٹ برداشت کر لیجئے، اس کے بعد مہمان خصوصی آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ میرے بھائیوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہماری کیا طاقت، کیا حیثیت کہ ہم ان کا ذکر کریں، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے۔ غوث اعظم فرماتے، غوث اعظم کے پوتے فرماتے، میرے دادا نے فرمایا کہ کوئی مجھے عشاء بعد یاد کرتا ہے تو میں اسے مغرب بعد یاد کر چکا ہوتا ہوں، کوئی مجھ سے اس وقت تک کہ محبت نہیں کرتا جب تک کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ تو آج یہ محفل کس بات کی دلیل ہے؟ ہم غوث اعظم کا ذکر کرنے آئے ہیں، ان کی یاد منانے آئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ہم بعد عشاء انہیں یاد کر رہے ہیں، مغرب بعد وہ ہمیں یاد فرما چکے ہیں، مغرب بعد وہ ہمیں یاد فرما چکے ہیں۔ یہ میرے آقا غوث اعظم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے اس وقت تک کہ کوئی محبت نہیں کرتا جب تک کہ میں اس سے محبت نہ کر لوں۔ تو ہم محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم ہم سے محبت فرما رہے ہیں، جبھی تو ہم ان سے محبت فرما رہے ہیں۔ تو جب
سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے چاہے بغیر کوئی میرا نام نہیں لیتا، میرے چاہے بغیر کوئی میرا نام نہیں لیتا۔ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ حضرت سے سنیں گے تفصیل میں، بس میرے پاس وقت نہیں ہے، کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ گویا کہ آج کی یہ محفل سرکار غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس محفل میں کون آیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون میرے نام کا نعرہ بلند کر رہا ہے، کون میرا نام سن کر خوش ہو رہا ہے، سب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ بتائیے، میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ غوث اعظم سے جو محبت کرے وہ جنتی، وہ جنتی۔ غوث اعظم نے فرمایا رب سے میں نے 70 وعدے کیے، وعدے کروائے، میری 70 شرطیں تھی بغداد میں رکنے کی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ میں نے یہ رب سے وعدہ لیا کہ مولا جو بھی مجھ سے محبت کرے گا، جو بھی مجھ سے محبت کرے گا میرا مرید ہوگا، موت سے پہلے اسے توبہ نصیب ہو جائے، اسے اس وقت تک کہ موت نہ آئے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو غوث اعظم کے چاہنے والے کا یہ عالم ہے، تو پھر بتاؤ مدینے والے آقا سے جو محبت کرے کیوں نہ، جو غوث اعظم سے محبت کرے گا وہی مدینے والے آقا سے محبت کرے گا، وہی کربلا والے آقا سے محبت کرے گا۔ تو ہم سب کو غوث اعظم سے بھی محبت کرنی ہے، حسین اعظم سے بھی محبت کرنی ہے، اور اپنے آقا مولا سرکار دو عالم سے بھی محبت کرنی ہے۔ میرے بھائیو، آپ جنگ بدر میں دیکھیں، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافروں کی تعداد بہت بہت زیادہ تھی۔ جب مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے رب نے فرشتوں کو بھیجا، 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ جانتے ہیں یہ فرشتے کون تھے؟ یہ فرشتے وہی تھے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مجسمہ تیار کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، مولا تو نے آدم کو کیوں بنایا؟ اسے اپنا خلیفہ نہ بنا، یہ جائیں گے زمین پر جنگ و جدال کریں گے انسان، اس لیے انہیں اپنا خلیفہ نہ بنا۔ اس وقت رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، آج میدان جنگ میں اسے بھیج دیا گیا، لیکن فرشتوں کے اعتراض سے کیا پتا چلا؟ فرشتوں کو جنگ و جدال پسند، بولیے نا، فرشتوں کو جنگ و جدال پسند، قتل و غارت پسند، فساد و خون ریزیاں پسند نہیں۔ اتنا بولنے میں بھی آپ لوگوں کو وقت محنت لگ رہا ہے کھانا وانا کھا کے نہیں آئے کیا؟ فرشتوں نے اعتراض کیا اسے اپنا خلیفہ نہ بنا، یہ جائیں گے فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، جنگ و جدال کریں گے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ فرشتوں کو جنگ و جدال پسند، بولیے اونچی آواز میں بولیے، فرشتوں کو خون ریزیاں پسند، قتل و غارت پسند۔ تو پھر یہ 5000 فرشتے میدان بدر میں کیا کرنے آئے تھے؟ 5000 فرشتے میدان بدر میں، جنگ بدر میں کیا کرنے آئے تھے؟ کیا منہ دیکھنے آئے تھے؟ نہیں، جنگ کرنے آئے تھے، مارنے آئے تھے، کاٹنے آئے تھے۔ میں نے عالم تصورات میں ان فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں یہ بتاؤ تمہیں تو جنگ و جدال پسند نہیں، تمہاری فطرت کا قانون ہے کہ تمہیں جنگ و جدال پسند نہیں، تمہیں قتل و غارت پسند نہیں، تمہیں خون ریزیاں پسند نہیں، لیکن تم جنگ بدر میں آئے اور جو ہے خون ریزیاں بھی کی، قتل و غارت بھی کی، آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے حشیم الدین سن، واقعی میری فطرت تو یہی ہے، مجھے قتل و غارت پسند نہیں، میری فطرت یہی ہے، مجھے خون ریزیاں پسند نہیں، مجھے فساد پسند نہیں،
نہیں، خون بہانا پسند نہیں، مارنا پسند نہیں، خون ریزیاں کرنا پسند نہیں، کسی کو قتل کرنا پسند نہیں، لیکن میں میدان بدر میں آیا اس لیے کہ فطرت کا قانون اور ہوتا ہے، فطرت کا قانون اور ہوتا ہے، مصطفیٰ کے عشق کا جنون، مصطفیٰ کے عشق کا جنون اور ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا عشق ہے، یہ مصطفیٰ کا عشق ہے جو فرشتوں نے اپنے قانون کو بدل دیا، فطرت کے قانون کو۔ عشق مصطفیٰ میں مارا بھی، قتل بھی کیا، خون بھی بہایا۔ تو مسلمانوں، گپچر پارا کے غیور مسلمانوں، ارے جب فرشتے اپنی فطرت کو بدل سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں عشق مصطفیٰ میں، تو بتاؤ عشق مصطفیٰ، عشق غوث الورا میں کیا ہم اپنی فطرت کو نہیں چھوڑ سکتے؟ بولے بولے، نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں نا؟ ہاں، کیونکہ عشق کا تقاضا یہی ہے۔ عشق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، عشق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ تو سرکار غوث پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے، آپ آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے، آپ آئے نہیں ہے، بولیے نا، آپ آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت سے تقریباً 200 سے 250 سال پہلے، کتنے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور 200 سے 250 سال پہلے حضرت جنید بغدادی سرکار غوث اعظم کے پیروں کے پیروں کے پیر میں ہے، حضرت جنید بغدادی۔ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کیا تو نے جس منصب پہ مجھے فائز کیا ہے، جو ولایت میں اور تیری بارگاہ میں میرا مقام ہے، میرا جو معیار ہے، کیا یہ کسی اور کو ملا ہے؟ آواز آتی ہے، اے میرے بندے جنید بغدادی، ذرا سر کو اوپر اٹھا، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر۔ جنید بغدادی جب سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جھنڈا لہرا رہا ہے جس پہ لکھا ہے جنید بغدادی، جنید بغدادی۔ پھر آواز آتی ہے، جنید بغدادی تھوڑا اور نظریں اوپر کر، اور اونچی اٹھا کر دیکھ۔ جنید بغدادی اور اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بہت اوپر اس جھنڈے سے، جنید بغدادی کے نام کا جو جھنڈا لہرا رہا ہے، اس جھنڈے سے اور بہت اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا ہے، اس پہ لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت جنید بغدادی عرض کرتے ہیں، مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے غوث اعظم، عبد القادر ابھی پیدا نہیں ہوئے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کی ولایت کے، کوئی دنیا والے میں، عام لوگوں میں کوئی چرچے نہیں ہے، کوئی چرچے نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن ان کے نام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ جنید بغدادی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آتی ہے، اے جنید جس طریقے سے تو میرا ولی ہے تو عبد القادر ولیوں کا سردار ہے۔ آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے، یہ غوث اعظم کی ذات ہے، آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے، آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے۔ جو میرے بھائیوں، ہم سب غوث اعظم کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے، وقت نہیں ہے، اب بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کل اور باقی جمعہ میں آپ ہماری مسجد میں تشریف لائے، مکمل پورے مہینے غوث اعظم کی سیرتوں اور گفتار پہ باتیں ہوگی، ان کی جو کرامات ہے، ان کے جو علمی خدمات ہے، ان کا جو علم ہے، ولایت میں کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ساری چیزوں پہ باتیں ہوگی۔ ابھی ہم جو ہے اپنے مہمان خصوصی سے چند باتیں سن لیں تاکہ حضرت کے نورانی بیانات سے ہم سامعین، ہم تمام لوگوں کے دلوں میں سکون پیدا ہو اور عظمت غوث اعظم پیدا ہو جائے، ہے نا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔